اس میں ہم چلے. کل آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ نخیل گئے، لارا گئے، شقرہ گئے، پھر بئر السائب، وادی السائبیہ، اور وادی عوینہ، اور بئر المطلب، اور القطیعہ. یہ سارے علاقے ہم نے دیکھے اس پہ. تو یہ جو ہے نا طریق الاخرجہ تھی ان حجاج کے لیے جو عراق سے سیدھا مدینہ آتے تھے. تو آپ نے پوچھا شعیب اور ریفقان کے بارے میں کہ وہ حجاج کا راستہ تھا. نہیں، ایسا نہیں اس کو کہیں گے. وہ ان حجاج کے لیے تھا جو کہ شبہ جزیرۃ العرب کے اندر سے جو ہے وہ سفر کر کے، یعنی کہ شبہ جزیرۃ العرب کے رہنے والے جو کہ درب الشرقی سے، اس کو یعنی کہ یہ جو قاح دودہ سے جو درب چلتی ہے جہاں ہم آج گئے تھے، اس کو بولا گیا درب الشرقی، یعنی کہ وہ ایسٹرن جو ہے نا ٹریک تھا. ایک تو حجاز کے اندر سے رستہ چلتا تھا معروف، جس کو طریق القوافل کہتے ہیں، اس کی منازل معروف ہے، سب جانتے ہیں. اور دوسرا یہ درب الشرقی تھی جو کہ وادی القناہ، قاح دودہ، ارحضیہ، اور اس کے بعد غدیر الحاج، اور وہاں سے پھر شعیب العریفطان، اور پھر وہاں سے وادی الجعیر اور صعبیہ، قاع السویرقیہ، اور اس کے بعد صفینہ جو کہ خنساء بنت العمر السلمیہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ، وہ ان کا گاؤں ہے. یعنی کہ اس روٹ پہ جو درب چلتی تھی اس کو کہتے تھے درب الشرقی. تو شعیب العریفطان اس پہ آتا ہے جو کہ غدیر الحاج کے نزدیک ہے. اب شعیب العریفطان جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کا ذکر بئر معونہ کے وصف میں آتا ہے. یعنی کہ بئر معونہ کے بارے میں کوئی بھی بالتاکید نہیں کہہ سکا آج تک کہ بئر معونہ کہاں تھا اور اس کی محل وقوع کہاں تھا. لیکن اس کا جو وصف لکھا ہوا ہے اس میں اس سے جو ہے نا مدد ملتی ہے اس کا محل وقوع تلاش کرنے میں. تو اس کے بارے میں آتا ہے الرحضیہ جو کہ الضمیریہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ذکر آتا ہے شعیب العریفطان کا، اور پھر جبال ابلا کا ذکر آتا ہے، اور جبال ابلا میں پھر آگے جبال الاحامر. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھی 4 کنویں معروف تھے اس علاقے میں جو کہ ایک دوسرے کے نزدیک تھے، زیادہ دور نہیں تھے، فاصلے پہ نہیں تھے، زیادہ نزدیک تھے. تو اس میں بھی جو 4 نام آتے ہیں، ایک ہے معونہ، دوسرا نام ہے ذو الجماجم، اور تیسرا نام ہے الوسباء، اور چوتھا نام ہے ذو ساعدہ. یہ 4 کنویں اس علاقے میں حبط بنو سلیم اور نجد کے مابین جو بنو عامر اور بنو کلاب اور بنو سلیم ان کے جو علاقے تھے، ان میں یہ 4 کنویں جو ہیں بہت معروف تھے. ان میں سے ایک تھا بئر معونہ جہاں پہ وہ صحابہ کا معرکہ ہوا اور 70 صحابہ شہید ہوئے. تو اب یہ جو 4 کنویں ہیں، اب ان چاروں میں سے 3 کے نام بالکل غائب ہو گئے، غیر معروف ہو گئے، کوئی نہیں جانتا. لیکن آباد ذو ساعدہ جو ہیں ان کی جگہ معروف ہے، اور وہ جبال ابلا کے بالکل پیچھے جو ہے وہ ایک ہے جبل رمرم، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے سمجھیں آپ شمال میں ایک شعیب ہے جس کو بولتے ہیں شعیب العانت. وہاں پہ جو ہے نا آبار ساعدہ آج تک اس نام سے معروف ہے. اس زمانے میں خیر القرون میں ان کا نام تھا ذو ساعدہ، تو اب ان کا نام ذو ساعدہ سے بدل کے ہو گیا ساعدہ، یعنی کہ ذو آگے سے ہٹ گیا. تو اب یہاں کے باحثین نے یہی بات لکھی کہ بھئی اب آبار ساعدہ معروف ہیں، مشہور ہیں، اور وہ نون ہیں، یعنی کہ ان کی جگہ جو ہے سب کو معلوم ہے. تو یہی کہا گیا کہ بھئی بئر معونہ جو ہے نا آبار ساعدہ کے آس پاس ہی کہیں تھا. تو وہ شعیب العانت میں اگر آپ چلتے چلے جائیں شمال کی طرف، تو وہ پہاڑوں کے اندر سے ہوتی بھی آگے جا کے جو ہے وادی المزرعہ کے ساتھ جو ہے نا ملتی ہے. اور وہیں پہ پھر جو ہے وہ ہم نے جا کے دیکھا آبار المدیوسیہ کو اور آبار الحامریہ کو. تو آبار المدیوسیہ جو ہے وہ جبل ضبع کے پاس ہے. تو وہاں پہ ہمیں اللہ کی شان ہے کہ قبور ملی جو کہ مقبرے کی شکل میں، یعنی کہ وہ اکٹھی نہیں تھی قبور. آپ جانتے ہیں قبرستان میں ساری قبریں اکٹھی ہوتی ہیں، نزدیک ہوتی ہیں، اور وہ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ موتیٰ کو دفن کیا جاتا ہے. لیکن جو قبریں ہم نے دیکھی آبار مدیوسیہ کے پاس، وہ قبریں ایسی تھیں کہ وہ منتشر تھیں بہت وسیع علاقے میں. ایک قبر
دائیں ہاتھ پہ تھی، پھر دوسری قبر بہت پیچھے جا کے تھوڑا حرہ کے اوپر تھی، تیسری قبر پھر جو ہے وہ کسی اور سمت میں، تو دوسری اور قبور کسی اور سمت میں. تو وہ جو منتشر تھی قبریں، ان سے کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بھی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھی جو صحابی شہید ہوئے کہ جہاں جہاں گرے پھر ان کو بعد میں وہیں دفن کیا گیا، وہیں ان کی قبر بنی. تو ایسے جو ہے نا وہ ماشاء اللہ یعنی وجدان قلب، ہمارے دل کا جو گمان ہے اور دل جس طرف مائل ہو رہا تھا اس جگہ کھڑے ہو کے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے غالباً بئر معونہ کا علاقہ وہی ہے. تو اب اس پہ مختلف لوگوں نے محنت کی ہے، مختلف لوگوں کی آراء ہیں، مختلف لوگوں کی اپنی ایک بحث میدانی ہے. تو ہماری بھی جو فیلڈ سٹڈی ہے وہ یہی ہے کہ حذاء الابلا یعنی جبال ابلا کے پیچھے، یعنی کہ ان کے نچلی طرف، یعنی کہ ساؤتھ کی طرف جو وادی چل رہی ہے، وادی المزرع، اس میں جو ہے نا وہاں پہ جو ہے بئر معونہ تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.